بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج بہت سی خبریں ہیں اور ان خبروں میں سب سے اہم خبریں جو ہیں وہ صدر ٹرمپ کا دورہ چین ہے، جس میں کہ ایران کے حوالے سے بھی بات کرنے کے مواقع جو ہیں وہ آ سکتے ہیں۔ اس کے اوپر کیا کیا پاسبلٹیز ہیں، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ ایک دوسری خبر جو ہے وہ پاکستان کا تاریخی پینڈا بانڈ ہے، جو کہ جس کے اجراء کے لیے وفاقی جو وزیر خزانہ ہے وہ اب چائنا جا رہے ہیں۔ پاکستان کیا کیا کر رہا ہے، پاکستان کے جو فیصلے ہیں وہ کتنے اہم ہیں اور تاریخی کیوں ہیں، اور اس کا فائدہ کتنا ہو سکتا ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ یو اے کا جو اسرائیل کا دورہ ہے، اسرائیل کے وزیر اعظم کا دورہ ہے، اس کے اوپر بھی بہت ایک کنٹروورسی جنریٹ ہوئی ہے، لیکن یو اے نے اس کا انکار کیا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو یہاں پر نہیں آئے ہیں، جبکہ وہ کہتے ہیں کہ وہ یہاں آئے اس دوران جب جنگ ہو رہی تھی۔ ایران کی دفاعی جو کیپیبلٹیز ہیں اس کے اوپر نیو یارک ٹائمز نے ایک بہت ہی اہم سٹوری کی ہے، اور پھر جو ہندوتوا کی جو جماعت ہے، یعنی سب سے جو جسے کہنا چاہیے انتہا پسند جماعت RSS، وہ کیوں پاکستان کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے مثبت اشارے دے رہی ہے، بلکہ بیانات دے رہی ہے، ان کے جو سربراہ ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ تو ایک تو جو کل جو دورہ شروع ہوا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا، اس کو ایک بہت ہی تاریخی دورہ قرار دیا جا رہا ہے۔ اس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تقریباً 10-12 کمپنیاں ہیں جن کے سربراہان کو وہ ساتھ لے کے گئے ہیں۔ اس میں ٹم کوک ایپل کے جو سربراہ ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں، اسی طرح سے ان کے پاس جو بوئنگ طیاروں کے جو سربراہ ہیں کیلی آٹبرگ، وہ ان کے ساتھ آٹبرج ان کے ساتھ ہیں، پھر برائن جو ان کے جین فریزر ہیں، پھر ان کے بعد اس کے علاوہ جو ان کی مختلف ماسٹر کارڈ کے جو مالک ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں، اسی طرح سے مائکرون ٹیکنالوجی کے جو سربراہ ہیں، اسی طرح سے انویڈیا اور بہت سارے، اور آپ کو پتہ ہے ایلون مسک تو ساتھ ہیں ہی ہیں۔ تو مختلف بینکنگ کے اندر مختلف جو ان کے یعنی بوئنگ طیارے کی جو فروخت وہ کرنا چاہتے ہیں، اس کے حوالے سے ان کے پاس ان کے جو سربراہ ہیں، یہ سب کے سب جو ہیں یہ ان کے اس دورے میں ان کے ساتھ ہیں، جس کو کہ بہت اہمیت دی جا رہی ہے۔ اور چونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ بزنس مین ہیں، ان کا بزنس کے اندر ایک ظاہرہ انٹرسٹ بھی ہے، اس لیے وہ فوکس کر کے اس ٹرپ کو جو ہے انہوں نے آرگنائز کیا ہے۔ اور چونکہ چائنا کا بھی ٹریڈ کے اندر ایک بہت ہی بڑا ان کا ایک وہ اس کو اپنا ہتھیار بھی سمجھتے ہیں، وہ اس کو اپنا ایڈوانٹیج بھی سمجھتے ہیں، اور ان کی ایک بڑی برتری ہے، لہٰذا یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک بہت اہم سمٹ جو ہے وہ ہونے والی ہے۔ اور آج صبح ہم نے دیکھا بھی کہ ایک ہینڈ شیک ہوا، اور بہت وارم ہینڈ شیک کہا جا رہا ہے اس کو، جو کہ پریزیڈنٹ شی اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بیچ میں ہوا ہے۔ اس حوالے سے مختلف جو ہمیں خبریں آ رہی ہیں اس میں یہ کہ رائٹرز نے یہ کے مطابق امریکی محکمہ خارجہ کے اہلکار کے حوالے سے بات ہوئی ہے، اور امریکہ اور چین نے جو اتفاق کیا ہے کہ کسی بھی ملک کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کے لیے جہازوں پر ٹیکس لگانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، یعنی کہ چین بھی اس کے اوپر ٹیکس لگانے کے مخالف ہے، اور امریکہ اور ان دونوں کا اتفاق ہوا ہے کہ ٹیکس اس جو معاملہ ہے، یہ جو آبنائے ہرمز کی گزرگاہ ہے، اس کے اوپر ٹیکس نہیں لگنا چاہیے۔ اب ایران ظاہر ہے کہ وہ اس کو ٹیکس بھی لگانا چاہتا ہے، ایران اپنی پرانی جو پوزیشن ہے اس سے بھی نہیں ہٹنا، اس سے اب دوبارہ اس کو نئی اس میں انتظامی اس کے اندر دیکھ رہا ہے، اور ایران نے یہ بھی کہہ رکھا ہے کہ وہ پہلے یعنی فروری سے پہلے کی جو پوزیشن ہے اس کے اوپر وہ نہیں جائے گا۔ اب کتنا اہم ہے اس معاملے کو دیکھنا، اور کیا ایران جو ہے وہ چائنا کی اس بات کو تسلیم کرے گا کہ وہاں پہ ٹیکس نہ لگایا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ ٹیکس پہ وہ چین کی بات مان جائے، لیکن جو انتظامی امور ہیں اور جو اس پورے یعنی آبنائے ہرمز کا جو کنٹرول ہے اس کو کیا ایران جو ہے وہ دے گا کسی اور کو یا نہیں، یہ ایک بہت ہی اہم معاملہ ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر چین نے جو اپنے 4 نکات پیش کیے ہیں وہ بہت اہم ہیں۔ اس میں پہلا یہی ہے کہ علاقائی جو سالمیت ہے، سیکیورٹی، اور اس پورے ریجن کی جو سیکیورٹی ہے اس کو علاقائی تعاون کے ساتھ انہوں نے اس کو مشروط کیا ہے، اس کو منسلک کیا ہے، اور یہ بہت اہم ہے یہ نکتہ، جو کہ بہت ہی ایک جسے کہنا چاہیے اس کو اہمیت دی جا رہی ہے کہ چین کی طرف سے جو یہ 4 نکات ہیں ان میں
میں سے یہ نقطہ اس بات کی غمازی کرتا ہے یا اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ چین ایک جو اشتراک ہے جو کہ چاروں اس علاقے کی جو قوتیں ہیں ان کے بیچ میں اشتراک اور اس کو ایک انتظامی اس کے اندر جو ہے وہ دیکھ سکتا ہے اور دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح سے جو پریزیڈنٹ شی ہیں انہوں نے اس دورے میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یہ بھی کہا ہے کہ بھئی وہ ایک شراکت دار کے طور پر امریکہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، کوئی حریف کے طور پر نہیں دیکھنا چاہتے، اور ظاہر ہے کہ پریزیڈنٹ شی ایک بہت ہی مدبر، ایک بہت ہی جسے کہنا چاہیے سنجیدہ شخصیت کے حامل ہیں۔ ان کی وہ کوئی ایسا لفظ ادا نہیں کرتے جو کہ ان کی جو پالیسی ہے اس سے مختلف ہو، یا پھر وہ جو پالیسی بنا رہے ہیں اس سے وہ مختلف ہو، اور بہت ہی ایک ان کی جو رائے ہے وہ بالکل ایک ایسی رائے ہوتی ہے جو کہ جس کو قائم وہ رکھتے بھی ہیں اور اس کے اوپر عمل بھی کرتے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف پریزیڈنٹ ٹرمپ ہے جو کہ کہتے کچھ ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان کے جو بیانات ہیں، ان کے جو تمام خیالات ہیں وہ ہر لمحہ بدلتے رہتے ہیں۔ اور البتہ چین جانے سے پہلے انہوں نے چین کے حوالے سے بہت ہی اچھے جملے کہے تھے، اور بڑے اوپن ذہن کے ساتھ جو ہے وہ چائنا گئے بھی ہیں۔ اسی طرح سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ پریزیڈنٹ شی نے کہ دونوں ممالک کے درمیان اختلافات سے زیادہ مشترکہ مفادات موجود ہیں، اور دونوں ممالک کے مستحکم دو طرفہ تعلقات پوری دنیا کے لیے فائدہ مند ہیں۔ چین اور امریکہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، تصادم سے نقصان ہوگا، ہم ایک دوسرے کے حریف نہیں بلکہ شراکت دار بننا چاہیے، اور ہمیں ایک دوسرے کو کامیاب اور خوشحال بنانے میں مدد کرنی چاہیے۔ دونوں ممالک کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلنے کا صحیح راستہ تلاش کرنا چاہیے۔ تو اب یہ دونوں جو ہیں وہ اس معاملے کے اوپر چل رہے۔ دوسری جانب یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ تائیوان کا مسئلہ بھی بہت اہم ہے، اور تائیوان جو ہے وہ ایک چین اس کو اپنا حصہ بھی مانتا ہے، امریکہ کو اس کے اوپر اثر و رسوخ بھی ہے۔ اس کے اوپر تائیوان کا جو مسئلہ ہے اس پر چین امریکہ تعلقات میں بہت اہم ہے، اور تائیوان کا جو مسئلہ ہے اس کا درست طریقے سے نہ سنبھالا گیا تو امریکہ اور چین جو ہیں یہ کشیدگی کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ اس موقع پر امریکی صدر جو ہے انہوں نے اپنی ابتدائی کلمات میں یہ کہا ہے کہ یہاں پر آنا ان کے لیے باعث اعزاز ہے، اور وہ اس دورے پر دنیا کے بہترین کاروباری رہنماؤں کو ساتھ لائے ہیں۔ بعض لوگوں نے تو اس ملاقات کو اب تک کی سب سے بڑی سمٹ قرار دیا، اور وہ اس اجلاس کے منتظر ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ صدر شی جن پنگ کے ساتھ تعلقات انتہائی شاندار رہے ہیں۔ تاریخی سربراہی ملاقات کا سب سے بڑا اور بنیادی فوکس باہمی تجارت پر ہوگا۔ دونوں ممالک کے درمیان کئی دہائیوں سے بہترین اور مضبوط تعلقات قائم ہیں۔ ہمارے تعلقات ہمیشہ اچھے رہے ہیں، اور جب بھی مشکلات آئیں ہم نے مل کر انہیں حل کیا۔ میں آپ کو کال کرتا تھا، آپ مجھے کال کرتے تھے، لوگ نہیں جانتے تھے، جب بھی ہمارا کوئی مسئلہ درپیش ہوا ہم نے جلدی حل کر لیا، اور ہر ایک سے یہی کہتا ہوں کہ چینی صدر ایک عظیم رہنما ہے۔ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی بہت ہی وارم اور گرم جوشی کے ساتھ ان کو جو ہے مخاطب کیا ہے۔ اسی طرح سے جو دورہ چین ہے اس کے دوران جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ بہت سارے جو مختلف سربراہان ہیں، جس میں ایپل کمپنی ہے، جس میں کہ بوئنگ ہے، جس میں کہ سٹی گروپ ہے، جس میں کہ ماسٹر کارڈ کا سے منسلک یعنی ان کے سربراہ ہیں، یہ سب کے سب وہاں پہ موجود ہیں، اور یہ اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ کچھ معاملات جو ہیں وہ طے پا جائیں۔ اس امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو جو ہیں انہوں نے اس موقع کے اوپر کہا ہے کہ امریکہ چاہتا ہے خلیج معاملے پر موقع بدلنے کے لیے چین ایران پر دباؤ ڈالے، اور چین ایران کو خلیج میں جاری اقدامات سے پیچھے ہٹنے پر آمادہ کرے، اور بحران کے جو حل میں مدد کرنا چین کے مفاد میں، اور چین کے اپنے بحری جہاز جو ہیں وہ آبنائے ہرمز میں پھنسے ہوئے ہیں، اور وہ بھی موجودہ بحران سے متاثر ہو رہے ہیں۔ تو یہ ایک انہوں نے چین کے حوالے سے جو ہے وہ بات چیت کی ہے، اور یہ کہا ہے کہ چین اب اس معاملے کو جو ہے وہ اب حل کرنے کی کوشش کرے۔ دوسری جانب جو ایران ہے، ایران کے حوالے سے کل ایک بہت ہی اہم رپورٹ جو ہے وہ دی ہے، اور وہ نیو یارک ٹائمز نے دی ہے، جس میں کہ انہوں نے کہا ہے کہ ایران اب بھی اپنی میزائل کی صلاحیت جو ہے اس کو 70% برقرار رکھے ہوئے ہے، اور انٹیلیجنس رپورٹ جو ہے وہ یہ اس کے مطابق ایران نے آبنائے ہرمز کے اندر اپنے جو 33 سے 30 میزائل اڈوں تک دوبارہ رسائی حاصل کر لی ہے، جو اس اہم آبی گزرگاہ سے گزرنے والے امریکی جہازوں، جنگی جہازوں، تیل بردار ٹینکروں کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مختلف میزائل اڈوں پر پہنچنے والے نقصان کی نوعیت کے باوجود ایران موبائل لانچرز کے ذریعے میزائلوں کو ایک مقام سے دوسرے مقام تک منتقل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور بعض مقامات سے براہ راست میزائل بھی داغے جا سکتے ہیں، اور یہی جو جازیں رپورٹ کے مطابق 3 میزائل اڈے مکمل طور پر غیر فعال ہیں، تاہم انٹیلیجنس جو جائزہ
جائزے ہیں اس کے مطابق ایران اب بھی ملک بھر میں تقریباً 70% موبائل میزائل لانچرز اور جنگ سے پہلے کے تقریباً 70% میزائل ذخائر برقرار رکھے ہوئے، جن میں بیلسٹک ہیں، کروز میزائل ہیں اور سیٹلائٹ تصویریں اور جو نگرانی کے بنیاد پر اندازہ لگایا جا سکتا ہے جو ذرائع ہیں کہ ایران ملک بھر میں تقریباً 90% زیر زمین میزائل ذخیرہ گاہوں اور لانچ تنصیبات تک دوبارہ رسائی حاصل کر چکا ہے اور اب جزوی طور پر مکمل فعال ہے، اور امریکی قیادت نے ایران کی میزائلی صلاحیت کو پہنچنے والے نقصان کا غلط اندازہ لگایا اور ایران کی جانب سے تباہ شدہ تنصیبات کو دوبارہ فعال کرنے کی جو صلاحیت ہے اس کو بھی کم سمجھا ہے۔ دوسری جانب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو بہت ہی ایک اہم خبر جو کہ 2-3 دن سے بہت خبروں میں ہے اور مختلف لوگ اس کو رپورٹ کر رہے ہیں، اور اسرائیلی وزیر اعظم اس کے اوپر انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے دورہ کیا یو اے ای کا۔ بدھ کو اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو ایران جنگ کے دوران متحدہ عرب امارات کا خفیہ دورہ کیا انہوں نے، اور اماراتی صدر سے ملاقات کی۔ نیتنیاہو نے دورے نے یو اے ای اور اسرائیل کے تعلقات میں تاریخی پیش رفت کا بھی دعویٰ کیا تھا، تاہم یو اے ای نے اسرائیلی وزیر اعظم کے اس دعوے کو جو ہے اس کی تردید کی ہے۔ اماراتی وزیر خارجہ نے کہا کہ غیر اعلانیہ دعووں سے متعلق دعوے بے بنیاد ہیں۔ دوروں سے متعلق اور متحدہ عرب امارات کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات پوشیدہ نہیں ہیں۔ یو اے ای اسرائیل تعلقات اعلامیہ کے طور پر طے ابراہیمی معاہدہ کے تحت ہیں اور یہ تعلقات رازداری پر مبنی نہیں، اس لیے غیر اعلانیہ دوروں کے جو مختلف دعوے ہیں وہ بے بنیاد ہیں۔ اس پہ ایرانی وزیر خارجہ کا ایک بہت اہم سٹیٹمنٹ آیا، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ گٹھ جوڑ کرنے والوں کے ساتھ حساب لیا جائے گا، اور یہ جو ان کا سٹیٹمنٹ ہے یہ اس میں انہوں نے یو اے ای کا نام نہیں لیا کہیں پہ بھی، لیکن انہوں نے ان کے اس بیان سے یہ تاثر ملتا ہے کہ یہ اسی ریفرنس میں ان کا سٹیٹمنٹ ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ اسرائیل کے ساتھ گٹھ جوڑ کرنے والوں سے حساب لیا جائے گا۔ ایران کے عظیم عوام سے دشمنی ایک احمقانہ جوا ہے۔ ایرانی عوام سے دشمنی کے لیے اسرائیل کے ساتھ گٹھ جوڑ ناقابل معافی ہے، اور نیتنیاہو نے انکشاف کیا کہ ایرانی جو ادارے ہیں وہ بہت پہلے اپنی قیادت کو اس کے بارے میں بتا چکے تھے۔ اچھا، اب یہ ظاہر ہے کہ بہت اہم معاملہ ہے اور یو اے ای انکار کر رہا ہے، تاہم اسرائیلی وزیر اعظم نے خود یہ بیان دیا ہے، کسی اور نے نہیں دیا، اور اگر اس کی تردید اب آئی ہے تو اس کے باوجود ایران یہ سمجھ رہا ہے کہ ان کے پاس یہ اطلاعات موجود تھیں کہ اسرائیلی وزیر اعظم نے خفیہ دورہ یو اے ای کا کیا، اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے مختلف جو دفاعی ہتھیار تھے وہ بھی یو اے ای کو دیے، اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ یو اے ای کا اور اسرائیل کا جو نیکسس ہے اور ہندوستان کا، ان تینوں کا ایک جو نیکسس ہے بہت واضح ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج آپ نے اس خبر کو ہم اس کے ساتھ جوڑیں یا نہ جوڑیں، لیکن اگر اس آزاد خبر کے طور پر بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ خبر بہت اہم ہے کہ فلائی دبئی نے اسلام آباد اور پشاور کے لیے اور لاہور کے لیے اپنا جو آپریشن ہے وہ غیر معینہ مدت تک کے لیے انہوں نے ملتوی کر دیا ہے، معطل کر دیا ہے۔ یہ فلائی دبئی جو ہے اس نے ناگزیر وجوہات کی بنا پر پاکستان کے 3 بڑے شہروں کے لیے اپنی تمام پروازیں فوری طور پر معطل کی ہیں، اور ایئر لائن نے ایک ٹریول ایڈوائزری کے تحت اسلام آباد، لاہور، پشاور کے فضائی آپریشن تاحکم ثانی جو ہے وہ بند کر دی ہیں تاحکم ثانی، اور یہ کہا ہے کہ غیر معینہ مدت تک لاہور کی پروازیں اور اسلام آباد کی اور لاہور کی، پشاور کی یہ دستیاب نہیں ہوں گی۔ یہ ایک بہت ہی اہم فلائی دبئی جو ہے وہ ایک جسے کہتے ہیں کہ اہم رابطہ ہے ایک ٹرانسپورٹ کا اور کمیونیکیشن کا، اب ظاہر ہے، اور فلائی دبئی کو بہت سارے لوگ جو استعمال بھی کرتے ہیں۔ اب ان کی یہ جو معطلی ہے اس کی کوئی ریزن ایسا سامنے نہیں آئی، لیکن اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو ایک اسرائیل کا ان کے اوپر انفلوئنس ہے، جو ہندوستان کا ان کے اوپر انفلوئنس ہے، اس کے بعد آپ نے دیکھا ایک طرف اجیت دوول کی ملاقات وہاں پہ ہوتی ہے، دوسری طرف اسرائیلی وزیر اعظم اگر جاتے ہیں، اور پھر پاکستانیوں کو ایک بڑی تعداد میں پاکستانیوں کو وہاں سے بے دخل کیا جاتا ہے۔ نیو یارک ٹائمز نے لکھا ہے ایک بڑی تعداد میں شیعہ حضرات کو وہاں سے جو ہے بے دخل کیا گیا ہے، اور 24 گھنٹے کے نوٹس کے اوپر کیا ہے۔ یہ نیو یارک ٹائمز کی سٹوری ہے۔ تو ایک طرح سے دیکھا جائے تو یہ سارے جو معاملات ہیں وہ یہ اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ یو اے ای کا جو ایک نیکسس بنا ہوا ہے یا ان کا جو ایک تعلق بن چکا ہے اس وقت اسرائیل کے ساتھ، اور ان کی سعودی عرب کے ساتھ بھی ایک ٹسل شروع
چالو ہے اور کافی عرصے سے ہے، وہ بھی اس بات کا اشارہ کر رہی ہے کہ یہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں اور پاکستان اس کو بہت اہم اس میں دیکھتا ہے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ایران نے جو اپنے مختلف کل بھی اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ ہم اس کا بھرپور جواب دے سکتے ہیں، اس میں ایک اور بہت اہم خبر آ رہی ہے اور اس میں یو اے ای سمیت جو باقی جو جی سی ممالک ہیں وہ بہت افیکٹ ہو سکتے ہیں کہ جو سمندر کے نیچے سے کیبلز جا رہی ہیں انٹرنیٹ کی، اس کو بھی وہ کاٹا جا سکتا ہے، اس میں خلل ڈالا جا سکتا ہے اس کیبلز کو، اور اس سے بھی اس میں بہت بڑی تعداد میں جو عرب ممالک ہیں ان کو نقصان ہو سکتا ہے، اس میں پاکستان بھی آ سکتا ہے، دیگر ممالک، بلکہ دنیا بھر کی جو ایک جسے کہنا چاہیے جو انٹرنیٹ فیسلٹیز ہیں یا سیٹلائٹ کے وہ چیزیں اس کے اندر جو ہے رکھنا آ سکتا ہے، اور خاص کر کے جو بینکنگ ہے یا جو تجارت ہے یا دیگر معاملات ہیں اس کے اندر بھی ایک اس کو سلو یہ ہو سکتے ہیں، اور ایران یہ کر سکتا ہے، اور یہ ایک بڑا ہتھیار وہ بھی ان کے پاس موجود ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی دھمکی دی تھی کہ ہم جو اس پورے یعنی میسیجنگ جو جس کو کہ کہا جا رہا ہے کہ ایسے میسیجز تھے کہ جس میں یو اے ای کو وہ ٹارگٹ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے میں آپ کو بتاؤں پاکستان کی طرف سے بھی بہت ہی اہم جو معاملات دیکھنے کو مل رہے ہیں، خاص کر کے پاکستان نے یورو کی بجائے اب پانڈا بانڈ جو ہے وہ اس کا اجرا کیا ہے، اور یہ بہت تاریخی قدم ہے جس کے لیے آج وزیر خزانہ بیجنگ روانہ ہو رہے ہیں، اور اس میں $1 بلین کے امریکی ڈالر کے پروگرام کے تحت پاکستان کے $250 ملین کے پینڈا یا پانڈا جو بانڈ ہیں ان کے اجرا کی افتتاحی تقریب کے لیے بیجنگ روانہ ہو رہے ہیں، جو کہ چین کی سمندری سرمایہ مارکیٹ میں پاکستان کی پہلی بار داخلے کا نشان ہے۔ دنیا کی یہ سب سے بڑی اور گہری مالیاتی منڈیوں میں سے ایک ہے جس کا پاکستان باقاعدہ حصہ ہو رہا ہے۔ اے ڈی بی اور AIIB اور دیگر جو شراکت داروں کی حمایت سے یہ اجرا پاکستان کی معاشی بحالی، عالمی منڈی میں دوبارہ داخلے اور پاک چین اقتصادی مالیاتی شراکت میں ایک اہم سنگ میل کا جو ہے وہ اس کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران کے ساتھ بھی پاکستان نے گزشتہ چند دنوں سے ہم آپ کو مسلسل بتا رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ مستقل ٹریڈ کر رہا ہے۔ پاکستان نے اپنی جو 6 زمینی راستے ہیں وہ ایران کے لیے تجارت کے لیے کھولے ہیں۔ پاکستان نے اس کے ساتھ ساتھ پائپ لائن کے حوالے سے بھی جو چین تک جائے گی اس کے اوپر بھی بہت سارے معاملات جو ہیں وہ اس کی خبریں بھی آ چکی ہیں اور انٹرنیشنل میڈیا اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہے۔ ایران اور پاکستان کا جو بندرگاہی تعاون ہے اس کو وسعت دینے پر اب اتفاق کیا گیا، اور $10 بلین کی تجارت کا ہدف جو ہے وہ پاکستان نے طے کیا۔ ایران اور پاکستان نے یہ ٹرانزٹ تعاون کو وسعت دینے پر اس پر اتفاق کرتے ہوئے $10 بلین کا حصول چند سالوں میں ممکن بنانے کے لیے جو ہے وہ دو طرفہ تجارت کے اوپر جو ہے وہ پاکستان اور ایران آگے بڑھ رہے ہیں۔ چابہار فری زون کے ایرانی وفد نے کراچی اور گوادر کے اپنے دوروں کے دوران پاکستانی حکام سے ملاقاتیں کی ہیں اور بندرگاہوں، ٹرانزٹ لاجسٹکس اور ٹریڈ جو ہے واٹر ٹریڈ اس میں بھی تعاون پر زور دیا ہے۔ جو فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے جو نائب صدر ہیں ناصر خان صاحب، انہوں نے بتایا ہے کہ تکنیکی ایک رکاوٹیں ہیں، تجارتی رکاوٹیں، ان کو چند سالوں میں دو طرفہ تجارت میں $10 بلین کا حصول انتہائی ممکن ہے، اور ان دوروں کے دوران چابہار فری زون گوادر پورٹ اتھارٹی کے درمیان مفاہمت کی ایک یادداشت جو ہے اس کے اوپر بھی دستخط ہوئے ہیں، اور دونوں فریقین نے ایران کے سرحدی صوبوں اور پاکستان کے صوبہ سندھ کے درمیان تعاون کو وسعت دینے پر اتفاق کیا ہے۔ تو بہت کچھ اس ریجن کے اندر ہو رہا ہے، اور جتنا بھی فوکس ہے وہ اس وقت ریجن کے حوالے سے ہوگا اور اس کے اوپر بات چیت ہوگی، اور آپ کو یہ بتائیں کہ اس وقت جو پاکستان کی لوکل پالیٹکس ہے وہ اسی لیے منظر عام پر نہیں ہے کیونکہ اب جو فوکس ہے وہ پوری دنیا کا وہ ریجنل پالیٹکس اور ریجنل جو معاملات ہیں اس کے اوپر جا چکا ہے۔ اسی دوران میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ PTI کے اندر بھی ایک چپکلش ہے جس میں کہ PTI کہتی ہے کہ راجہ ناصر عباس اور محمود اچکزئی صاحب جو ہیں وہ تحریک چلائیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم مفاہمت کے اوپر بات کریں گے، مفاہمت جاری رکھیں گے۔ تو پاکستان کی پالیٹکس اب پیچھے کہیں رہ گئی ہے، اور یہ جو ریجنل معاملات ہیں اور اس کے اندر جو پاکستان کا کردار ہے اور پاکستان کے جو فیصلے ہیں وہ بہت آگے نکل رہے ہیں۔ اسی دوران 28ویں ترمیم کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے، اس کے اوپر ہم کل انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کے ساتھ کوئی تفصیلی معاملات رکھیں کہ اس وقت ایوانوں کے اندر کیا ہو رہا ہے، لیکن اب تک کی جو معلومات ہیں وہ اتنی ہی ہیں۔ اب مزید معلومات ہم آپ کو دیتے رہیں گے۔ اپنا خیال بھی رکھیے گا اور ہمیں دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ نگہبان۔